شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم برادران دینی، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت، محبت، خلوص کے ساتھ گنبد خضرا کی حسی جالیوں کو نگاہوں میں بسا کر اس بھیگ دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اپنے انداز سے آپ حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ معزز حاضرین، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ اردو کہاں تک سمجھ سکتے ہیں، اور مجھے کوشش کیجیے، چیسٹا کیجیے کہ اردو سمجھنے کی ہم چیسٹا کریں گے انشاءاللہ بنگلہ سمجھنے ہوگی، مگر اردو زبان کا سمجھنا بولنا ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عربی میں دین نازل ہوا، صوفیہ کی زبان فارسی ہوئی، اور فارسی سمجھنے والے جب کم ہو گئے تو پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ تو اگر اردو آپ کی اچھی ہو جائے، اردو شاندار ہو جائے، اور اردو کے موجد صوفیہ کرام دو نام آتا ہے، غوث العالم تاریخ سلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمدانی، اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو ذاتیں ہیں جو اردو زبان کے بانی ہیں۔ معلوم ہے یہ زبان بھی صوفیہ کی زبان ہے، مرشدوں کی زبان ہے۔ فارسی کے بعد سارا دین اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا، اب اردو کے بعد آپ بنگلہ میں کرتے ہیں، دوسری زبانوں میں آپ کرتے ہیں، تو چیسٹا کریں، کوشش کریں، یہ کسی ملک کی زبان نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، یہ اللہ والوں کی زبان ہے۔ اردو اگر اچھی ہو گئی تو آپ ٹرانسلیٹ بنگلہ میں زیادہ سے زیادہ لٹریچر کو کر سکتے ہیں۔ میرے دادا کے دادا، جنہیں ہم شفیع غوث اعظم کہا جاتا، ہم شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد طریقت حضرت سید شاہ علی حسین المعروف اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مجموعہ کلام جو ہے تحائف اشرفی کے نام سے منسوب ہے، اور بہت پہلے علامہ غلام بھیک نیرنگ بیرسٹر امبالہ، جو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے جگری دوست، سب سے پہلے انہوں نے اس دیوان کو مرتب کیا۔ علامہ اقبال کے جگری دوست علامہ غلام بھیک نیرنگ، جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے جید خلفاء میں تھے، آپ کے خلفاء تو ہزاروں ہوئے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا نام صد الافاضل فخر الاماثل مولانا سید محمد نعیم الدین اشرفی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ راز وحدت کھلے نعیم الدین، راز وحدت کھلے نعیم الدین، اشرفی کا یہ فیض تجھ پر ہے۔ اردو میں سب سے پہلی تفسیر کرنے والی ذات آپ کی ہے، اور پھر آپ ہی کے سارے شاگرد مفتی احمد یار خان اشرفی وہ بھی ہیں، حضرت سیدنا ابو البرکات حضرت سید ابو الحسنات تفسیر حسنات آپ دیکھیے، حزب الاحراف لاہور، غلام علی اکاڑوی حضرت شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ کے استاد محترم، وہ بھی اشرفی۔ اب گناؤں گا تو گھنٹوں نکل جائے گا، ایسے ایسے جید خلفاء آپ کے ہوئے ہیں۔ جب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی نظر ان پر پڑی، کہاں پر؟ محبوب الہی کی بارگاہ میں، تو برجستہ یہ کہا، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں،
اے نظر کر دو پرورد سے محبوبہ. یہ وہ ذات ہے جب پہلی نظر میرے لکڑ دادا ہم شبیہ غوث الثقلین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں پر فاضل بریلوی کی نظر پڑتی ہے تو برجستہ کہتے ہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں اے نظر کر دو پرورد سے محبوبہ. یہ وہ ذات مقدس ہے جو تین تصویروں کا آئینہ ہے. محبوب سبحانی، محبوب الہی، محبوب یزدانی. یہ تینوں وہ محبوب ہیں ایتھنٹک محبوب جسے خدا نے محبوب کہا ہے. کوئی سبحان کا محبوب ہے، الہ کا محبوب ہے، یزدا کے محبوب ہے. ان تینوں کی شفیع کا نام شاہ علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب انہی کے کلام سے یہ تو میرا اچانک آنا ہو گیا یہاں بلا کسی ارادے کے. یہ ایک عظیم بزرگ یہاں آرام فرما ہے، ان کی کاوشوں محنتوں سے آج انہی کا قائم کردہ یہ 12 دن تک عید میلاد النبی کا پروگرام آپ ہر شب کرتے ہیں. اور ان کے شہزادے، ان کے فرزند اور ان کی جو پوری ایک ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت منظم طریقے سے دیکھ کر خوشی بھی ہو رہی ہے کہ بڑی خدمات آپ کی ہے. ایسے جہاں جہاں صوفیہ گئے، علماء گئے، مشائخ گئے، انہوں نے خدمات کی. ابھی کچھ درد اہل سنت کو بیان کر رہے تھے کہ اہل سنتی میں طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں میں نے بتا دیا، کچھ نام میں نے گنا دیا. فاضل بریلوی، صدر فاضل نعیم الدین مراد خزائن العرفان کا خزانہ، یہ سب اشرفی میاں کی نظر پڑی مراد آباد میں غلامی اختیار کی تو اس کے بعد نعیم الدین صدر فاضل ہو گئے. اور سارا فیض اشرفی فیض جتنی اردو میں تفاسیر ملیں گی سب شاہ علی حسین اشرفی میاں کا فیض. اشرفی میاں کا فیض صدر فاضل سید محمد نعیم الدین اشرفی مراد آبادی کو. میں سمجھتا ہوں علماء میں شاہدین بر صغیر میں کوئی ایسا ہوگا جو صدر فاضل سے واقف نہ ہو. ادارے کی نسبت نعیمی ہے اور نعیمی پیدائشی اشرفی. یہ بھی ہے جو نعیمی ہوگا وہ اشرفی ہوگا. پھر صدر فاضل نے یہی درس دیا تھا کہ نعیمی کو خود حضرت بیعت کرواتے تھے اعلیٰ شفیع میاں سے. ان کے پوتے، ان کے جانشین، میرے حقیقی دادا، میرے مرشد حضور سرکار کلا کی سب نے یہاں زیارت کی. بنگلہ دیش میں 1936 سے 92 یا 91 میں آخری دورہ ہوا. پھر ان کے شہزادے، ان کے فرزند شیخ اعظم نور المشائخ سید اظہار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلسل دورہ ہوا. اور اپنی محنت و کاوش سے ڈھاکہ کے اندر اصولیہ میں ایک شاندار مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم اپنی حیات میں قائم فرما دیا. یہاں شاندار تعلیم ہو رہی ہے، درس نظامیہ. باقی تو ہمارے پردادا حضور مولانا احمد اشرف سلطان الوائزین قبل عالم یعنی 130 سال پہلے بنگلہ دیش میں تشریف لائے تھے جب ٹوٹل سب ہندوستان تھا. تو ہمارا تعلق اس سرزمین سے بھی صدیوں کا. اور مخدوم پاک تو سمنان سے چلے تو بنگالی تو آئے. شیخ علاء الحق والدین گنج نبات کے مرید و خلیفہ ہوئے. کہاں سمنان، کہاں ایران، کہاں بنگال. تو پورا سب بنگالی ہی تھا. چلتے رہے 2 سال پا پیادہ چل کر اسی بنگال میں آئے جب سب ہندوستان تھا اور یہیں پر آ کر غلامی اختیار کی. اب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا مختصر سا میں نے تعارف کرا دیا. اس میں نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے، پورا عقیدہ ہے. اور شائع کرنے والے پہلے علامہ غلام دین بیرسٹر امبالا جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے جگری دوست ہیں مگر وہ شفیع غلامی لیے ہوئے. سب سے پہلے اس دیوان کو شائع کرنے والے ان پر ان کا مقدمہ، اور خود بہت بڑے شاعر تھے. تو اعلیٰ شریف نے کیا فرمایا؟ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. مثال
مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں، تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں، ہنسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا، ہنسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا۔ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے سب کے سب خدا کی صفت کا مظہر ہے، مگر آقائے دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات کا مظہر، کہ تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں، ہنسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا۔ بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے، بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی، صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا۔ حضور محدث اعظم کچھوچھوی علیہ رحمہ، یہ میرے پردادا مولانا احمد اشرف کے مرید و خلیفہ، عظیم ذات، آپ کا بھی اردو میں بہت ہی شاندار جاندار ترجمہ ہے، جسے فاضل بریلوی جب دیکھا تو یہ کہا کہ شہزادے تم تو اردو میں قرآن نکلے۔ اس ترجمے کا نام ہے معارف القرآن، پاکستان سے بھی چھپ گیا ہے، ہندوستان سے چھپ گیا ہے، ایک پارے کی آپ کی تفسیر بھی، اور انہی کے بیٹے شیخ الاسلام علامہ سید مدنی اشرفی جیلانی مدد ذلہ العالی نے 2 پارے سے لے کر 30 پارے کر تفسیر اشرفی کر دی۔ آج مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت مختصر، بہت جامع مفہوم ربانی کو آپ نے بیان فرما دیا ہے، معارف القرآن کی آپ نے ترجمانی کر دی، یہ تفسیر گھر سے ہو گئی، اور یہ بھی مرید حضور سرکار کلا مقبول مشائخ تھے، انہیں کے خلیفہ مرتبہ، تو محدث اعظم کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ تو کچھوچھے مقدسہ ہر دور میں وہاں علم رہا، عمل رہا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وہ خانقاہ حسنیہ سرکار کلا کچھوچھے مقدسہ، اہل سنت والجماعت کا وہ مرکز کچھوچھے مقدسہ صدیوں سے چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ کچھوچھے سے عقیدہ بھی ملا کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا، پرفتن دور ہے۔ دیکھیں شفیع میاں کیا فرماتے ہیں کہ بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی، صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا۔ محدث اعظم کو میں نے شعر سنا دیا ساتھی میں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ آگے حبیب کبریا کے جانشین فاروق و عثمان، حبیب کبریا کے جانشین فاروق و عثمان ہیں، کوئی ان خاص گانے حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا، کوئی ان خاص گانے حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا۔ نبی کے یار اور انصار، یار میں سارے صحابہ، نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں۔ جب وہ صحابی ہے تو پھر ہمارے سر کا تاج ہے، اور صحابی کی شرطی ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کی زیارت کی ہو، ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا ہو، وہ صحابی۔ تو جب کوئی صحابی ہے تو وہ غوث اعظم سے افضل ہے، غریب نواز سے افضل ہے، داتا صاحب سے افضل ہے، ہر غیر صحابی سے صحابی افضل ہے۔ اور اس کا اپنا کمال نہیں ہے صحابی کا، صحابی کوئی عبادت سے نہیں ہوا ہے، کوئی ریاضت سے نہیں ہوا ہے، کوئی مجاہدے سے نہیں ہوا ہے، کوئی چلہ کشی کر کے نہیں ہوا، بس اگر ایک آن کے لیے بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کی ایمان کے ساتھ زیارت کر لی اور ایمان کے ساتھ چلا گیا تو وہ غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل، سارے اولیاء اللہ سے افضل، ہر غیر صحابی سے صحابی افضل۔ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ زمانہ میرا زمانہ،
اب اس نے زمانہ پا لیا. زمانہ تو ابو جہل نے بھی پایا. ابو لہب سگا چچا ملا کہ نہیں ملا؟ پہلے دعوت ہی گھر کو دی. اسی وقت اس نے اشارہ کنڈلی کا کیا، اسی لیے بلایا تھا. انگلی سے ہلاکت کی بد دعا کی تو اس وقت سورہ تبت یدا نازل ہو گئی. قیامت تک کے لیے ان کی ہلاکت کی خبر ہم آپ پڑھ رہے ہیں دنوں رات. جبکہ کتنا سگا چچا ہے مگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اگر صاحب ایمان ہو جاتا پتہ نہیں کتنی بڑی شان ہوتی. تو سارا معاملہ ایمان کا ہے. تو ہر وقت اپنے اپنے ایمان کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے. اس لیے کہ کوئی مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی 11 بجے ایمان لے آیا ہو اور 12 بجے اس کا انتقال ہو گیا ہوا ہو. لاکھوں صحابہ ہیں جب، تو بتاؤ کوئی نماز کا وقت ملا؟ روزے کا کیا سوال، حج کا کیا سوال، زکوٰۃ کا کیا سوال؟ یعنی 1 گھنٹہ بھی اگر وہ دنیا میں رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کو ایمان لایا، ایمان کے ساتھ اس چہرے کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ چلا گیا، تو کتنی بڑی شان ہے. یہ نسبت ہی کا تو کمال ہے کہ چہرے و دہا کی اس نے زیارت کی ہوئی. تو نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے اخوت قائم کرنے کے لیے ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے ہیں. سب کو بھائی بنا دیا تاکہ آپس میں خوب محبت. اس کا کل مومن اخوا، ہر مومن بھائی بھائی. وہ بنگالی ہے کہ بہاری ہے کہ ہندوستانی ہے کہ افغانی ہے کہ پاکستانی ہے کہ افریقن کنٹری کا، وہ کہیں کا ہو. جب کوئی نبی کا غلام ہو جاتا ہے تو ہم سب کا امام ہو جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کی طرف، مگر بڑے بڑوں کے امام ہو گئے. ان کی شان ہی اللہ نے دوبالا کر دی. وہ سین ہی اللہ کو زیادہ پسند تھی، شین پسند نہیں ہے. فجر طلوع نہیں ہوئی جب تک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں ہوئی. ڈیوٹی بدل دی گئی تھی. میں اس واقعے میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. سب کو بھائی تو بنا دیا، علی کو چھوڑ دیا. بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کو آپ نے بھائی بنا دیا، ایک انصار ایک مہاجر مجھے چھوڑ دیا. اسی طرح اشارہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو. لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی. تمہارا جسم میرا جسم، تمہارا خون میرا خون ہے. تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں. یہ اللہ کے نبی نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم دنیا میں میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اسی پہ تو امام شافعی نے فرمایا ہے لو کانا رفضا حب آل محمد فلیشد استقلال انی رافضی. اگر اہل بیت محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنات بھی گواہ ہو جائیں، انسان بھی گواہ ہو جائیں، بے شک میں رافضی ہوں. رافضی اسی کی ترجمانی محدث کچھوشمی نے کیا ہے. تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را خدا بینت خدا دانت منم شیعہ منم شیعہ. کہ اگر اہل بیت رسالت کی محبت کا نام شیعت ہے تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا جان رہا ہے میں شیعہ ہوں شیعہ ہوں شیعہ. یہ ہر دور میں الزام لگتا رہا. الزام لگنا ایک الگ چیز ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اہل بیت. اگر ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. میرے آقا نے ضمانت دی ہے، ساتھی بھی ایسا بنایا
کہ قرآن بھی قیامت تک کی چیز ہے اور میری یاد بھی قیامت تک کی چیز ہے. ان دونوں کا ایسا ساتھ رہے گا تو کبھی دونوں جدا نہیں ہوں گے. اگر تم نے قرآن اور میری اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تو نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا. ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے، قبول درگاہ حق وہ مقرر ہو نہیں سکتا. چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کبھی امام علی مقام کو بھی گود میں لے لیتے تھے، کاندھے پہ سوار کر لیتے تھے، کبھی امام حسن کو، کبھی امام حسین کو. کبھی ایسا ہوتا تھا دونوں شہزادوں کو کاندھے پہ لے لیتے تھے. داہنے کاندھے مگر امام حسن ہیں تو بائیں کاندھے پہ امام حسین علیہ السلام. کیا منظر رہتا ہوگا. کسی صحابی نے کہا کہ کبھی خود سواری بن جاتے تھے، پیٹھ پہ پشت مبارک کو لے لیتے. اور کسی صحابی میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا شاندار سواری. تو میرے آقا نے فوراً ٹوکا، سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار تو دیکھو کون ہے. اگر سواری دیکھ رہے ہو تو سواری کے ساتھ ساتھ سوار کو بھی دیکھو، سوار کیسے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے حسن نہیں بنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کی بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. صفت نبی ہے، صفت کہتے بیٹے کو، نبی کا بیٹا صفت نبی ہے. پشت نبی پر اور سجدے کی حالت. ایک ایسا بھی موقع آیا اللہ کے نبی سجدے میں گئے، امام علی مقام پشت مبارک پر سوار ہو گئے، پشت مبارک پر سوار ہو گئے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے. سجدہ طویل ہو گیا کہ امام حسین اتر جائے تو میں پشت مبارک اٹھاؤں، سجدے سے سر اٹھاؤں. کتنا خیال نماز میں بھی اللہ کے نبی کو اپنے بیٹے کا. کوئی کفار و مشرکین نہیں آئے تھے کربلا میں، سب کلمہ گو ہی تھے. اگر امام علی مقام کو محبت سے دیکھ لیتے، عقیدت سے دیکھ لیتے تو شاندار تابعی بنتے. تو سب کلمہ گو ہی، نماز بھی ہو رہی تھی، اذان بھی ہو رہی تھی، مگر وہ اذان صرف اذان تھی، دکھاوے کی. نماز صرف دکھاوے کی نماز تھی. تو اذان و نماز سے دھوکہ مت کھانا، اذان و نماز سے دھوکہ مت کھایا کرو. یہ فرضی نمازیں ہیں، فرضی اذانیں بھی ہیں. کربلا اس کا گواہ ہے. ایک طرف چند نفوس قدسیہ ہیں، ایک طرف ہزاروں ہزار کا لشکر. تو صفت نبی ہے، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بہا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی. بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی. کیا ہوا؟ سبحان ربی الاعلیٰ کا بند پڑ گیا. کیا شان امام علی مقام. پشت مبارک پہ آئے تو کس چیز کا اضافہ ہوا؟ سبحان ربی الاعلیٰ کا بند پڑ گیا. اور نبی کے خیال میں حسین آئے اور میرے آقا کی شاندار نماز ہو رہی ہے. تو اگر امتیوں کے خیال میں سید الانبیاء آئے تو کتنی شاندار نماز ہماری ہو. امتی خیال میں آئے شاندار نماز ہو، اگر نبی ہمارے خیال میں آئے تو کتنی شاندار ہماری نماز ہوگی. تو دیکھیں آپ، چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. نبی کے یار و انصار سب افضل ہیں، علم میں آپ سن چکے. دیکھیے چڑھایا ان کو کاندھے پر رسول اللہ نے اکثر. کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، یہ سب عقیدے کا شعر ہے. خدا نے، اور وہ دے رہا ہے عقیدہ جو اس وقت علماء مشائخ کا مرشد، ہزاروں علماء مشائخ کا وہ مرشد ہے شاہ حسین اشرفی، جن کو پہلی نظر پر
فاضل بریلوی پڑھی تو کیا کہا کہ یہ وہ موہنی صورت ہے جس میں تین محبوبوں کے جلوے نظر آ رہے. اور اس وقت علماء، مشائخ، مفسرین، محدثین سب کے سید السادات ہیں، اور اس گھر کی غلامی پر سب نے ناز کیا ہے کہ ایسا مرشد ملا ہے. یہ ان کے اشعار میں سنا رہا ہوں، یہ عقیدہ آپ سن رہے ہیں کہ خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا. عزیز و پھرا خدا نے عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا. پھرا جو آل احمد سے، جو اہل بیت رسالت کا بغض ہوگا نا، اس کو جنت مل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اہل بیت رسالت صحابہ کرام سے سچی و پاکیزہ محبت ہمارے سینوں میں سرایت کرے. یہ ہمارا کوئی لیول ہی نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی بات میں الجھیں، اور ہمارا یہ ہماری حیثیت ہی نہیں. ہمیں عقیدہ دے دیا کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا. پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو، کبھی وہ روسیا مقبول داور ہو نہیں سکتا. اللہ شفیع میاں کا تخلص اشرفی تھا. ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا، ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا. نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا، نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا. اور بس تھوڑی سی میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے ترجمہ تھوڑی سی اس سے کرنے کے بعد ختم کر دوں، کیونکہ ٹائم ہی 12:15 ہو گیا. مجھ سے بھی کہا گیا تھا 11 بجے تک پروگرام. خیر ملیت بہرحال ماشاء اللہ آپ لوگ اس انداز سے پورے انعماق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کے خوشی بھی لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس آستانے کو، اس ادارے کو، اس خانقاہ کو. اے محبوب آپ کہہ دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. قل کہہ دیجیے، محدث اعظم نے کیا کہا؟ کہتے رہیے، استمرار کہتے رہیے. اے محبوب کہتے رہیے. خدا کہہ رہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنا قرب دے گا. ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس طرح اتباع کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. دیکھیے، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. مقتدی ابتدا کرنے والا اور مقتدی وہ ہے جس کی ابتدا کی جائے. مگر یہ جتنی اطاعت ہے کہ مرید اپنے پیر کی اطاعت کرے گا، شاگرد اپنے استاذ کی اطاعت کرے گا، بچے اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، چھوٹے اپنے بڑے کی پیروی کریں گے، یہ جتنی اطاعت ہے یہ سب کچھ آنکھ کھول کے ہو رہی ہے. آپ جب تک امام درست تب تک ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اگر امام کے عقیدے میں فساد آ گیا تو ہم نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. جب تک پیر شریعت و طریقت کا سنگم ہے ہم اس کی اطاعت تو خود بخود بیعت ختم ہو جاتی، کسی اور کو پیر بنانا پڑے گا. اسی وجہ کہا گیا پیر ڈھونڈ ڈھانڈ کے بڑی مشقت کے بعد کسی سے مرید ہوئی تاکہ زندگی بھر آپ کو دل اس پر جمع رکھے. یہ جتنی پیروی ہے وہ آنکھ کھول کے ہو رہی. ہم اسی وقت تک اپنے امام کی پیروی کریں گے جب تک امام عقیدے میں درست، عمل میں درست. اسی طرح سے ماشاء اللہ کسی کے والدین اگر دین اسلام سے پھر جائیں اور وہ بلامیں اس دعوت پر کہ آؤ تم بھی اس دین کو قبول کر لو، تو وہاں ہم والدین کی اطاعت نہیں کریں گے، چونکہ اب وہ اللہ اور نبی کے باغی ہو گئے، دین حق سے وہ پھر چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں.
ہاں یہ اور بات ہے کہ والدین کی اس صورت میں بھی آپ کو خدمت کرنی. اب چونکہ ان کی والدین کی اطاعت اللہ نبی کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہے، تو جب ٹکرا جائے خدا نبی کی اطاعت سے تو ہم ابو پیروی والدین کی بھی نہیں کریں گے، مگر دنیا میں ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں گے. اس سے ماں باپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اگر ماں باپ ہمارے ہیں تو بتاؤ کتنی ہم پر ذمہ داریاں ہوتی ہے، یہ کتنا ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. کہا گیا قرآن میں ان کو اف تک نہ کہو. اف کہنے کی وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ماں باپ کو آپ اف تک نہیں کر سکتے، وہاں ہر وقت آپ کی گردن جھکی رہنی چاہیے. اطاعت مگر یہ جتنی پیروی ہے وہاں کھول کے ہو رہی ہے، مگر ایک اطاعت ایسی ہے، ایک اتباع ایسی ہے، وہ نبی کی ہے. نبی کی وہ بات جو ہماری سمجھ میں آئے اسے بھی ہمیں ماننا ہے، اور نبی کی وہ بات جو ہماری سمجھ میں نہ آئے اسے بھی ہمیں ماننا ہے. اندھی تقلید، آنکھ بند کر کے پیروی کرنا، یہ صرف انبیاء کی شان ہے، یہ سید الانبیاء کی شان ہے. وہاں آپ کو آنکھ بند کر کے پیروی کرنا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ اے محبوب آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا. تو آپ دیکھیں آپ کے آخری بات، آپ کی جان کے بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. احد میں ایسا موقع آیا، خطرہ ہوا تو اللہ نے حفاظت فرما. اچھے کے پیر اکھڑ گئے، مگر اس وقت اگر کوئی پیر جمع رہا تو مولا مشکل پیش آ. ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے نبی کو زندوں میں مردوں میں تلاش کر. پھر ظاہر ہوئے، اس وقت اللہ نے حفاظت فرمائی. اور جب بستر پر اس رات سونے سے منع کیا کہ آپ ہجرت فرمائیے، یار غار صدیق اکبر ساتھ، مگر اللہ کے نبی جانتے تھے کون اس بستر پر سو سکتا ہے. علی کے ذریعے نہ جانے کتنوں کی حفاظت ہوئی ہے. اور کہا تھا اے علی اب تم آج اس بستر پر سو گے اور امانت تقسیم کر کے تم بھی مدینے آ جاؤ گے. تو میرے مولا کو یقین تھا کہ آج مجھے موت نہیں آ سکتی ہے، چونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اے علی امانتیں تقسیم کرنے کے بعد تمہیں بھی مدینے آنا. کہتے ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. اور اسی ایکشن میں مولا مشکل کشا سوئے جس طرح نبی سوتے تھے کہ شبہ بھی نہ ہو یہ علی کی جرت ہے. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مرداں ہیں، شیر یزداں ہیں، خدا کے شیر کا نام علی ہے. علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ اے محبوب آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا. تو اللہ نے آپ کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اور آپ کے ہر عمل کی حفاظت فرمائی، آپ کے ہر قول کی حفاظت فرمائی. اگر اقوال دیکھنا ہو، نبی کے فرمودات دیکھنے ہیں تو بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، ابن ماجہ دیکھو، ترمذی دیکھو، ابو داؤد دیکھو، نسائی دیکھو، موطا امام مالک دیکھو، موطا امام محمد دیکھو، مشکات شریف دیکھو، یہ حدیثوں کی کتابوں کو دیکھو. یہ نبی کے فرمودات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. مگر اگر آپ کو نبی کے اقوال دیکھنا ہے تو بخاری کو دیکھنا ہوگا، مسلم کو دیکھنا ہوگا، ابن ماجہ کو دیکھنا ہوگا، ترمذی کو دیکھنا ہوگا، صحاح ستہ کو پڑھنا ہوگا. مگر نبی کو افعال کو دیکھنا ہے کہ نبی چلتے کیسے تھے، نبی مسکراتے کیسے تھے، نبی بیٹھتے کیسے تھے، نبی کھاتے کیسے تھے. تو تمہیں غوث اعظم کو دیکھنا ہوگا، غریب نواز کو دیکھنا ہوگا، دادا علی حجویری کو دیکھنا ہوگا، محبوب الہی کو دیکھنا ہوگا، صابر پاک کو دیکھنا ہوگا، اور مخدوم سمنانی کو دیکھنا ہوگا، حضرت شاہ جلال کو دیکھنا ہوگا، اولیاء کاملین کو دیکھنا ہوگا. ان محدثین نے نبی کے اقوال کی حفاظت کی ہے اور صوفیاء نے نبی کے افعال کی حفاظت فرمائی. اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کہتے رہیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو،
یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔